السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام افراد کا اسلامیت کی کلاس نمبر 5 کے اندر خوش آمدید۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم بات کریں گے سنۃ الرسال کا، یعنی کہ خطوط کا سال۔ جیسے کہ گزشتہ کلاس کے اندر یہ بات ڈسکس کی گئی تھی کہ مسلمان اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کا نام صلح حدیبیہ تھا، جس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی ہو گئی اور ایک امن معاہدہ طے ہو گیا، جس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا، جس کے اندر انہوں نے اپنی سفارتی کارروائیاں تیز کر دیں۔ اور یہ وہ سال ہے جس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے اطراف 8 ممالک کو خطوط ارسال کیے اور اپنا پیغام ان تک پہنچایا۔ اس سلسلے کے اندر آج کی کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ 7 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ جو نقوش آپ کو دکھ رہے ہیں یہ ہیں ان خطوط کے جو کہ دیگر حکمرانوں کو لکھے گئے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ولاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس حدیث کے ساتھ۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، میں نے چاندی کی اس انگوٹھی بنوائی ہے اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کر دیا ہے، لہذا کوئی اپنی انگوٹھی میں یہ نقش نہ کروائے۔ تو اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے جو حضرات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک کا نقش بنواتے ہیں وہ لوگ اس حدیث طیبہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس عمل سے ہم باز رہیں جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ محمد اسما بن حبر قاصد عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے وہ نام جو اسما بن حضر کے جو خط بھجوایا گیا، اس کے قاصد اور نمائندہ اللہ کے رسول کے عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خط میں فرمایا گیا، یہ خط ہے محمد اللہ کے رسول کی طرف سے اسماء شاہ حبشہ کے نام، یعنی اسماء شاہ حبشہ کے نام جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ نجاشی حبشہ کے نام دوسرا خط گیا تھا، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، میں شہادت دیتا ہوں اللہ واحد لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ اس کی بیوی نہ لڑکا، میں شہادت دیتا ہوں محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کی دعوت میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ یہ موقف اپنایا گیا جناب محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے۔ فرمایا، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو، شرک شریک نہیں کرو، اللہ کے سوا رب نہ بناؤ۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں، اگر دعوت قبول نہیں کی اپنی قوم کے یعنی کہ نصارہ کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ اس حوالے سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، تخت سے زمین پر آ گیا، جعفر اپنے طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اسلام کے متعلق خبر دیا۔ نجاشی 9 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ نجاشی جو تھے ایمان لے آئے تھے اللہ کے رسول کے خط پر۔ دوسرا خط جو لکھا گیا وہ تھا موقوس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام، یعنی کہ مصر کا شہر کا نام اسکندریہ ہے۔ بیریج بن متا لقب موقیس مصر اور اسکندریہ کا جو بادشاہ تھا۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد۔ اسلام کی دعوت، اسلام لاؤ، سلامتی، اسلام لاؤ، اللہ دوہرا اجر، منہ موڑ لیا تو اہل کتب کا بھی گناہ تم پر ہوگا۔ یہ جو قبطی قوم تھی مصر کی، اس کا گناہ بھی بادشاہ کے سر ہوگا اگر وہ ایمان نہ لایا۔ اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو، کسی کو شریک نہیں بناؤ، اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ، منہ نہ موڑو، گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ حضرت حابد بن ادویہ اس خط کے قاصد تھے۔
مقصود سے اس پر تبادلہ خیال ہوا۔ تم سے پہلے بھی اس سرزمین پر ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے عبرت کا اس کو نشان بنا دیا۔ دوسروں سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں اور تمہیں قرآن مجید کی دعوت اس طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ یعنی کہ جو اسکندریہ کا بادشاہ تھا وہ اہل کتاب تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پیروکار تھا۔ سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تمہیں بھی اسی طرح دعوت قرآن دیتے ہیں جس طرح تم تورات کی اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ وہ جناب سیدنا عیسیٰ کی شریعت طیبہ سے تھا۔ ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کے حکم دیتے ہیں۔ مقوس کی طرف سے عزت افزائی ہوئی، خط پر مہر مفعول لگائی۔ اللہ کے رسول کو جواب دیا، ایک نبی کی آمد باقی ہے، ملک شام میں ظاہر ہونا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ یعنی کہ مقوس جو تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا، البتہ اس نے کہا کہ ایک نبی کی آمد باقی ہے، ملک شام میں ظاہر ہونا ہے، تو اس نے اللہ کے رسول کو ایز اے پروفٹ نہیں مانا۔ اور جناب حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کا جو دین تھا وہی دین محمدی ہے۔ وہ دین محمدی جو ہے دین ابراہیمی کو مکمل کرتا ہے۔ جس خدا کی طرف مسیح علیہ السلام نے بلایا، اسی خدا کی طرف، اسی دین کی طرف جناب سیدنا محمد علیہ السلام نے بلا رہے ہیں۔ شاہ نے اللہ کے رسول کو تحفے میں 2 کنیزیں دیں جن میں ماریہ قبطیہ تھی اور سکرین تھی۔ کتب میں اونچا مقام تھا، کچھ کپڑے دیے، سواری کے لیے ایک خچر دیا۔ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا اور آپ سے جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے رسول نے ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے منتخب کیا، انہی کے بدن سے ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ دلدل سواری کے لیے منتخب کی، سیرین قدین حسان بن ثابت کے لیے حبر کی۔ یعنی کہ جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو جناب سیرین کے لیے انتخاب فرمایا۔ یہ ایک اور خط شاہ فارس کے نام خسرو پرویز کے نام یہ خط تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب، سلام۔ جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تنہا کوئی شریک نہیں، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی طرف دعوت ہوئی تمام انسانوں کی جانب سے اللہ کا کافر فرستادہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا فرستادہ، یعنی کہ اللہ کی جانب سے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے صحیح سلامت انکار کی صورت میں مجوس کا بارے گناہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانب قاصد تھے، خط و کسرا کے سامنے پیش کیا جس کا اس نے چاک کر دیا۔ تکبر اس پہ کیا، میری ریا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے جو دیگر خطوط کے اندر یعنی کہ بات کہتی ہے کہ اسلام قبول کرو تو یعنی کہ ایسے ہی سلامت رہو گے، انکار کی صورت میں جو مجوس کا گنہگار ہو گئے وہ تم ہو گئے، جس کا خسرا کے سامنے پیش کیا جب گیا تو اس کو چاک کر دیا اور تکبر کیا۔ عجم کا طریقہ یہ تھا کہ سلاطین کو جو خطوط لکھتے تھے ان میں عنوان پر پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول کے خط میں پہلے خدا کا نام اور پھر عرب کے دستور کے موافق اللہ کے رسول کا نام۔ خسرو نے اس کو اپنی تحقیر سمجھا۔ اللہ کے رسول کو اطلاع ملی، اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان تھا، سچ تھا۔ رومی لشکر سے شکست ہوئی، خسرو پرویز کے اپنے بیٹے کے خلاف بغاوت ہوئی، باپ کو اس نے قتل کر دیا، بادشاہت پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد افتراق و انتشار کیے، یعنی کہ ریاست شکار ہو گئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب امیر المومنین کے زمانے میں کسرا فتح ہوا۔ اللہ کے یہ خط جانب یعنی کہ روم کی جانب تھا، کیسر شاہ کی جانب۔ اللہ کے رسول کی جانب سے ہرکل کے سربراہ روم کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام۔ اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اسلام قبول کرے،
سلامت یعنی کہ اسلام قبول کرے، دوہرا اجر روگردانی کی صورت میں رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ جو اسلوب اللہ کے رسول نے دیگر خطوط میں اپنایا وہ اس کے آغاز میں پھر اپنایا۔ اہل کتاب، ایسی بات جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، کسی کو شریک نہیں، اللہ کے سوا رب نہیں۔ روح پھیرنے کی صورت میں یعنی کہ روح پھیرنا گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ یعنی کہ اہل کتاب کو ان کا جو وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس خط کے اندر کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، کہ جو یعنی کہ اہل کتاب بھول گئے تھے، انہوں نے اپنے دن میں بدعات ایجاد کر لی تھیں، انہوں نے خرافات ایجاد کر لی تھیں، ان کی یعنی کہ اس میں تردید کی ہے اور اس دعوت کی جانب توجہ دلائی ہے جو یعنی کہ دیگر کتب کے اندر دی جاتی رہیں۔ یعنی کہ ان کی جانب تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جانب تھے یعنی کہ قاصد۔ خط کسریٰ کے پاس پہنچا، ہر کلارے دوڑے عرب کا کوئی ایسا آدمی جو نبی کو پہچانتا ہو۔ ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ ہرقل کے پاس آیا۔ ہرقل نے کہا نسب کے لحاظ سے شخص نبی کے زیادہ یعنی قریب ہے۔ جواب بولا ابو سفیان کو قربت حاصل تھی، بقیہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ یعنی کہ نسب کے لحاظ سے جو شجرہ نسب اللہ کے رسول علیہ السلام کا، ہرقل اور ابو سفیان جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کا یعنی کہ مکالمہ ہوا۔ ہرقل نے کہا اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اونچا ہے، یعنی کہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ہرقل نے کہا اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے انکار کر دیا۔ ہرقل نے کہا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اشرف پیروکار یا کمزور، یعنی کہ جو اس کے پیروکار ہیں، اس کے مقلدین ہیں، کمزور ہیں یا پھر اشرافیہ ہے؟ ابو سفیان نے کہا کمزور، غریب اور مسکین۔ ہرقل نے کہا پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا کہ کوئی اس دین سے مرتد ہوا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، مرتد نہیں ہوا، یعنی پھرا نہیں۔ ہرقل نے کہا دعویٰ نبوت سے پہلے اس پر جھوٹ کے الزامات تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا بدعتی کے الزامات؟ ابو سفیان نے اس کا بھی انکار کیا۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی؟ ابو سفیان نے کہا جی جنگ کی۔ ہرقل نتیجہ ابو سفیان برابری، دونوں فریقین کا نقصان۔ ہرقل وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان صرف اللہ کی عبادت، کسی چیز کو شریک نہیں۔ باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور یعنی کہ صلہ رحمی اختیار کرو۔ اگر یہ سب کچھ صحیح ہے، بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ نبی آنے والا ہے، گمان نہیں تم میں سے ہوگا۔ اگر اس نبی کے پاس پہنچنے کا طریقہ ملاقات اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل کی گفتگو پر آوازیں بلند ہو گئیں، محل میں بہت شور شرابہ ہو گیا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکال دیے گئے۔ یعنی کہ جو روم کا بادشاہ تھا وہ بتا دے خود ایک عالم تھا، عیسائی عالم تھا، اس کو یعنی کہ جو آخری نبی آنے تھے ان کی تمام نشانیاں معلوم تھیں۔ جس کے بعد اس نے یہ بات کی کہ میں اس کے پاؤں دھو کے پیتا، جس کے بعد جو اس کے رفقا تھے، حواری تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور اس کے خلاف بات کی۔ ابو سفیان کی اپنے ساتھیوں سے گفتگو ہوئی، محمد کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے، مجھے یقین ہے کہ محمد کا دن غالب آئے گا، میرے دل میں اسلام جاگوزے گا۔ یعنی کہ ابو سفیان جو اپنے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کو شعبہ گزرا اور اپنے ساتھیوں سے بات کی کہ محمد کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، مجھے یقین ہے کہ محمد کا دین غالب رہے گا۔ اور انہیں اپنے ایمان لانے کا بھی یعنی کہ شعبہ ہوا۔ ہرقل کے دربار میں تمام یعنی کہ چوٹی کے سطح جمع ہوئے، احبار اور رہبان جمع ہرقل کی گفتگو سنی۔ اے جماعت روم، فلاں شد و شبات، بادشاہت برقرار، نبی کی پیروی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ الہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اور رسول ہیں۔ سرداروں ویشی گدھوں کی طرف سے پدک اور گردنوں زوروں کی طرف ہوئے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہرقل نے کہا سرداروں کا اسلام سے نفرت کا مشاہدہ کیا۔ ہرقل تمہارے گزشتہ دین میں تمہاری پختگی کا آزمانا چاہتا ہوں۔ سردار کا ہرقل کو سجدہ اور خوشی کا اظہار کیا۔ جب ہرقل نے ان کو یعنی کہ جھوٹ بولا
کہ میں تمہیں صرف آزمانا چاہتا تھا اور میں تمہیں دن میں پختگی دیکھتا تھا۔ اس کے بعد جو تھے اس کے تمام ہواری خاموش ہو گئے اور اس کو سجدہ تعظیم ہی کیا۔ ہرقل علیہ السلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی تھی۔ بادشاہت کی محبت کی بیڑیاں اسلام قبول نہیں کرنے دے رہی تھیں۔ یہ اگلا خط ہے حارث بن ابی ثمر غسانی کے نام، جو کہ دمشق کا حاکم تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علیہ السلام کی طرف سے حارث بن ابی ثمر کی جانب سلام، جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ پر ایمان لائے، تصدیق کرے، دعوت دے اور وعدہ یعنی کہ اللہ کی وحدت میں کسی کو شریک نہ کرے، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ یہ موقف اپنایا جناب محمد عربی علیہ السلام نے۔ شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب قاصد بنا کے بھیجے گئے۔ حارث بن ابی ثمر نے خط پھینک دیا اور کہا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کی گئی۔ کیسر سے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف جنگ کی اجازت لی اور کیسر نے انکار کر دیا اور کیسر حلیف بن گیا۔ مطلب جو کیسر ان کا حلیف تھا، انہوں نے اس جنگ کے اندر انکار کر دیا کیونکہ وہ اس پہ دین ابراہیم کی حقانیت واضح ہو گئی تھی، جس کی دعوت جناب محمد عربی علیہ السلام دے رہے تھے۔ یہ اگلا خط ہے بحرین کے حاکم کا نام علا بن الخضرمی قاصد تھے۔ منظم بن ساوا مسلمان، کچھ اہل بحرین بھی مسلمان، کچھ دوسرے لوگ اپنے دین یہودیت پر مجوسیت پر برقرار رہے۔ اللہ کے رسول کا دوسرا خط، مسلمانوں کو اسی حال پر چھوڑ دو، یہود اور مجوس سے جزیہ لو، اگر تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہدے سے معزول نہ کریں گے۔ جو کہ بحرین کا بادشاہ تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے، مجوسی تھے، یہودی تھے، ان سے اللہ کے رسول نے ہدیہ لینے کا حکم دیا تھا اور اس کو دین حق پہ برقرار اور اطاعت الہی کرنے کا کہا تھا۔ امیر بصرہ کے نام خط لکھا گیا۔ امیر بصرہ کو اسلام کی دعوت۔ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قاصد تھے۔ حارث بلقا کے ایک مقامی موتا پر شرجیل بن عمرو غسانی کا حملہ ہوا، جس میں حسان شہید ہو گئے۔ قاصدوں کے سلسلے میں سب سے سخت ظالمانہ قدم ان کے سوا کوئی قاصد نہیں قتل ہوا۔ جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے معاملے میں شہید کر دیے گئے۔ شرجیل بن عمرو غسانی کے حملے سے کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر پہلے بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سفیر پہ حملہ یعنی کہ گویا پورے ملک پہ حملہ تصور ہوتا ہے۔ یہ نقشہ ہے جن مقامات پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خطوط بھیجے، اور اسی سے انشاءاللہ ہم اپنی بات کا اختتام کریں گے۔ یہ پہلا خط گیا ہے اکسوم یعنی کہ حبشہ، دوسرا خط گیا ہے بحرین، تیسرا خط گیا ہے عراق، اور چوتھا خط گیا ہے ایران، پانچواں خط گیا ہے بحیرہ روم اسکندریہ یعنی کہ مصر، چھٹا خط گیا ہے یمن، ساتواں خط گیا ہے یمامہ، اور یہ آٹھواں خط گیا ہے یعنی کہ شام دمشق کے اندر، اور چوتھا خط گیا القدس اردن کے اندر۔ یہ تمام نقشہ ہے ان کے یعنی کہ مکتوبین تھے، جن میں عمرو بن امیہ، علمہ بن یعنی کہ حزمی، عبداللہ بن حذیفہ، وجیہ بن قلبی، خاطب یعنی کہ خاطب ابی بلقیہ، عمرو بن عاص، سلقہ بن عمرو عامری، شجاع بن وہاب اسدی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ ایک مکتوب تھے اور قاصد تھے جناب محمد عربی علیہ السلام کے، اور جو جن کے یعنی بھیجے گئے یعنی کہ نجاشی کے، منذر بن ثابی کے، کسرا فارس کے، کیسر روم کے، موقس کے، اور جعفر وعید بسران کے، خود بن علی کے، حارث بن ابی ثمر غسانی کے، یہ ان کی جانب بھیجے گئے تھے، اور ان کے ملک کا نام یہ درج ہے کہ اسکوم یعنی کہ حبشہ، بحرین، مدائن، یروشلم، مصر، عمان، یمامہ اور دمشق۔ تو آج کی ویڈیو کا انشاءاللہ میں اختتام کر دیا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اپنے ویوز یعنی کہ اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور آگے کے لیے جو آپ جو مشورہ دینا چاہیں اسلامیت کے حوالے سے یا پھر دیگر مضامین کے حوالے سے تو ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی
وسائل کو بروئے کار لا کے آپ کی خدمت میں مستند ذرائع سے رپورٹس پیش کرتے رہیں گے، جیسے اسلامیت کی یہ سیشن جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ مبین۔ السلام علیکم۔